حضرت نے فرمایا کہ اس وقت جو تحریک PDM کے تحت چل رہی ہے یہ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ عوام کو مہنگائی میں، بد نظمی میں، بد امنی میں جس طرح گردن تک دھنسا دیا گیا ہے، یہ سب ان اقدامات کے نتیجے ہیں جو غیر آئینی اقدامات ہیں۔ یعنی پاکستان میں ووٹ کو عزت جب نہیں دی گئی تو یہ سب نتائج نکلے ہیں کہ پاکستان مقامی طور پہ بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی اس وقت بہت برے حالات میں ہے بدقسمتی سے۔ آئین میں درج طریقے کے مطابق جمہوریت اور عوام کا یہ اختیار کہ وہ اپنے لیے، اپنی خدمت کے لیے حکمرانوں کو چن سکیں، یہ PDM کی تحریک کا مرکزی اور محور ہے یہ نقطہ۔ بہاولپور میں PDM کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو ہمیں آگاہ کیا کہ 3 جنوری کو PDM کی قیادت، تمام مرکزی قیادت انشاءاللہ تشریف لا رہی ہے۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ان مراسلوں کی، ان چٹھیوں کی، ان FIRs کی، ان گرفتاریوں کی جو اس ریلی کو دبانے کے لیے حکومت کی بوکھلاہٹ کا شاخسانہ ہیں اور اس کی وجہ سے حکومت کے دباؤ پر دی جا رہی ہیں۔ ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں، کیونکہ یہ PDM کی قیادت کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ مقامی ورکروں کو صرف خوف اور ہراساں کرنے کے لیے پکڑیں گے تو یہ قیادت انشاءاللہ لیڈرشپ یہاں پر آ کے رہے گی، عوام نکل کے رہیں گے۔ نگر میں، فورٹ آباس میں، فقیر والی میں، مروٹ میں، رحیم یارخان میں اور بہاولپور شہر سے ہمیں ہر جگہ سے یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ وہاں پہ پولیس جو ہے لوگوں کو بلا کہہ رہی ہے کہ لیں جی اپنا یقین دہانی کروائیں کہ آپ نہیں جائیں گے۔ تو یار کو شرم کرو، شرم اور حیا ان کے لیے تو کوئی وہ الفاظ ہے ہی نہیں ان کی لغت میں۔ تو ہم ان کو شریف آدمی جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے کہتا ہے بندہ کہ یار شرم کرو۔ یہ بے حیاؤں کا ٹولہ ہے، جھوٹوں کا، مکاروں کا، غداروں کا ٹولہ ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے۔ اس کو اتارنے کے لیے جو ہمارا کل کا احتجاج ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے اپنی قیادت کے ساتھ، اور تمام پارٹیز جو ہیں، مختلف پارٹیز ہونے کے باوجود PDM بھی متحد ہے اور ہر پارٹی اپنے اندر سے بھی متحد ہے، اور ہر شخص اپنی طرح کہیں کوشش کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پہنچائے۔ عوام تک پیغام پہنچانا ہمارا کام تھا، باقی یہ عوام نے اپنی مرضی سے آنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد بہاولپور کے لوگ جو ہیں اور اطراف کے لوگ وہ اس نظریے کے تحت اور PDM کے مقاصد کے حمایت میں اور احتجاج کا حق اپنا استعمال کرتے ہوئے پرامن ریلی میں انشاءاللہ آئیں گے۔ کچھ باتیں نور حسن تنویر صاحب بھی آپ سے کریں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ قائدین نے پہنچنا ہے اور انشاءاللہ عوام نے نکلنا ہے، تو آپ جو یہ کرنا ہے کر لیں، انشاءاللہ ریلی اپنے کنٹینر ایک طرف پھینک دیں گے۔ صاحب بھی آج تشریف لا رہے ہیں اور باقی بھی سردار اویس لغاری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور مزید لوگ بھی آ رہے ہیں، اور جس طرح میرے دائیں جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری تشریف لائے ہیں، تو اس طرح ہر پارٹی کی جو قیادت ہے وہ تشریف لا رہی ہے یا لا چکی ہے۔ جی سر، ابھی تک کتنے پاکستان کی مثالیں جس انداز سے دی جا رہی ہیں، میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے کوئی نیک نامی نہیں، اور اس کے ذمہ دار وہ ادارے ہیں، وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں ناجائز مداخلت، سیاسی مداخلت کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ 3 جنوری کو PDM کی تمام قیادت بہاولپور تشریف لائے گی، اور یہ تحریک اور یہ ریلی ایک مثالی جنوبی پنجاب کی عظیم الشان فقید المثال ایک مثالی ریلی ہوگی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے اس وقت عمرانی مارشل لاء کے خلاف مستقل ایک تحریک کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 3 جنوری کو بہاولپور میں PDM
ایک عظیم الشان احتجاجی ریلی منعقد کر رہی ہے۔ ہماری اس تحریک کا مقصد ناجائز اور جبری طور پر مسلط اس حکومت کا خاتمہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان قوتوں کو یہ بتانا ہے جو قوتیں ناجائز طور پر حکومت مسلط کر رہی ہیں کہ وہ اپنی حدود میں رہیں، اپنی حدود کی طرف واپس جائیں۔ ہمارے ملک کی بہتری، فلاح کے لیے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام ادارے اپنے حدود کے اندر کام کریں۔ آج ہمیں یہ تحریک غریب کے لیے ہے، غریب کی روٹی کے لیے ہے۔ جس طریقے سے موجودہ حکومت نے جس غلط پالیسیاں بنا کر ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ہے، قوم کو بھوک کی طرف دھکیلا ہے، آج غریب کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ان حالات میں عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ ان موجودہ سلیکٹڈ حکمرانوں سے جلد از جلد نجات حاصل کی جا سکے۔ میں جناب نور حسن تنویر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بہاولپور کے ڈویژنل صدر ہیں پی ایم ایل این کے، اور بہاول نگر سے کل رات سے یہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو کئی رحیم یار خان سے لے کے بہاول نگر تک ایک بڑی تعداد میں ورکرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں، ان کو ہراساں کیا گیا ہے، کچھ جگہوں پہ گرفتاریاں، کیونکہ ہم پہلے سے ہی چوکنا تھے ورکرز کہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، تو لیکن کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ بہاولپور سے کل تنویر اشرف رامے مسلم لیگ نون کے گرفتار کیا گیا، جناب خالد وارن صاحب کے حلقے سے کئی یو سی چیئرمین اور صاحب کا ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس طرح مختلف جگہوں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ رحیم یار خان، بہاولپور جمعیت اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مختلف پارٹیوں کے کارکنوں کی گرفتاریاں جاری ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسی میں کو بھی روک نہیں سکیں گے۔ ایک ہم آئینی حق ہے ہمارا پرامن احتجاج کرنا۔ جتنے بھی پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں وہاں پہ کسی نے پتہ بھی نہیں توڑا۔ باہر نکل کر پرامن احتجاج کرنا یہ عوام کا حق ہے، اور بہاولپور میں بھی جس روٹ کا انتخاب کیا گیا ہے اس روٹ کا بہاولپور کی ایک تاریخ ہے کہ جہاں پہ ریلیاں ہمیشہ چوک فوارہ میں کنکلوڈ ہوتی ہیں اور سرکولر روڈ پہ نکلتی ہیں، لیکن اس دفعہ صرف اور صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ سرکولر روڈ پہ ریلی آنے سے ہسپتال میں مریض جو ہیں ان کے دیر سے پہنچنے کا اندیشہ ہوگا اور کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس لیے اس روٹ کو تبدیل کر کے ایک چوک سرائکی تک کا میکڈونلڈ چوک سے چوک سرائکی تک کا روٹ جو ہے وہ طے کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس روٹ سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اگر وقتی طور پہ کسی سڑک پر کچھ کنجیشن ہو جائے، کچھ رش بڑھ جائے، تو اس کی وجہ سے بھی کسی کی ٹرین بھی نہیں چھوٹے گی، کہ ریلوے اسٹیشن کے لیے بھی کئی سڑکیں جاتی ہیں، ہسپتال کے لیے بھی کئی سڑکیں جاتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک نیا راستہ جو کہ یقیناً زیادہ مشکل ہے اس راستے کے بجائے جو یہاں تاریخی طور پہ استعمال ہوتا تھا، یہ بہت سوچ سمجھ کے عوام کی بہتری کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کل بھی گرفتاریاں ہوئیں، پرچے درج ہوئے، یہ روک نہیں سکیں گے تمہیں، تمہارے ان اقدامات عمران نیازی جو تم کر رہے ہو، اور پاکستان کی عوام کو تم چاہتے ہو کہ وہ اپنا آئینی حق احتجاج کا بھی نہیں، پرامن احتجاج کا بھی استعمال نہ کریں، تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور مقامی قیادت پہ دباؤ ڈالنا کہ ریلی نہ کریں، یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ صرف ایک آئی واش ہے، کیونکہ ریلی تو ہونی ہے، مرکزی قیادت کا فیصلہ ہے، مرکزی قیادت آئے گی اور انشاءاللہ عوام نکلے گی، تو مرکزی قیادت کے آنے سے تم سارے مقامی لیڈرز کو پکڑ بھی لو تو تمہاری ان اقدامات سے یہ ریلی رکنے والی نہیں ہے۔ کل جس طرح بل بورڈز اور ہورڈنگ کو پھاڑا گیا، جس طرح یہ بھی عوام کا حق تھا کہ وہ ان ہورڈنگ کو استعمال کریں، جہاں پہ تمام وہ جگہیں جہاں پہ جس کے یہ ہورڈنگ والے کمپنیاں پیسے لیتی ہیں اور اس کا ٹیکس ادا کرتی ہیں، وہاں پہ ایک آئینی ریلی جو ہے اس کے لیے اگر وہ اشتہار لگا تھا تو کس قانون کے تحت اس کو اتارا جا رہا ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کہنا ہے کہ بات تو آپ نے قائدین نے کر لی ہوگی، مجھے اس میں صرف یہ ایڈ کرنا ہے کہ وہ اکرام اللہ نیازی جو کہ جمہوریت کا بہت بڑا چیمپئن بنتا تھا اور گزشتہ
ادوار میں آپ کے سامنے وہ کہتا تھا کہ جی احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. عمران نیازی. عمران اکرام اللہ نیازی اس کو میں نے کہا جان بوجھ کے، کیونکہ اس کے باپ کا نام اکرام اللہ ہے. تو وہ کہتا تھا کہ جمہوریت اس میں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. جب اب ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا احتجاج کیا ہے؟ ہمارا احتجاج ہے، ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور پاکستان میں جو ہے وہ اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ. اور وہ جو چوری آپ نے 2018 کے الیکشن میں کی ہے اس کو اس وقت مان لیا گیا تھا. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ کلی طور پہ فیل ہو گئے ہیں. پھر آپ بذات خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں میں واقعی نالائق ہوں، نااہل ہوں، ناتجربہ کار ہوں اور میرے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، میں فیل ہو گیا ہوں. تو اب کون سی وہ ایسی بات ہے کہ آپ کو رہنے دیا جائے؟ آپ میں تمام تر جو خامیاں ہیں وہ موجود ہیں. پھر آپ کے پاس جو حق حکمرانی جو ہے آپ کھو بیٹھے ہیں. اگر آپ نے GDP بہت اچھا کر دیا ہوتا، آپ نے مہنگائی ختم کر دی ہوتی، آپ نے جناب بجلی کے نرخوں میں کمی کر دی ہوتی، آپ نے آٹا سستا کر دیا ہوتا، آپ نے اگر جو ہے اپنا چینی جو ہے وہ مزید سستی کر دی ہوگی. آپ نے تو ہر جگہ پہ چوریاں اور ڈاکے ڈالے ہیں. آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا گراف جو ہے اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے اور پھر وہ لوگ جو اس کو لے کے آنے والے تھے ان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس کو مسلط رکھیں ہمارے اوپر. ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جناب پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق شفاف الیکشن دیے جائیں فوراً، اور عوام جو ہے اس کا یہ حق ہے جس کو وہ منتخب کرے اس کے حوالے جو ہے یہ ملک کیا جائے، اور رولز آف لا جو ہے اس کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو یہ کے پلیٹ فارم سے تمام پولیٹیکل پارٹی جو PDM کا حصہ ہیں 3 تاریخ کو ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. اس میں میزبان پاکستان مسلم لیگ PMLN ہے. تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہان تشریف لا رہے ہیں اور ہم اس ریلی کو ہر صورت کامیاب کریں گے. اور اصل تو تکلیف ہے عمران خان صاحب نے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جھوٹے وعدے کیے تھے، عوام کو اب یہ فیس نہیں کر سکتے اور یہ اب چور راستے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک ہی چوروں نے انہوں نے بھیجا ہوا ہے کرپشن کرپشن کرپشن. بھائی ان کے ساتھ جو آ جائے وہ تو ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ نہ آئے وہ سارے کرپٹ ہیں. اور انہوں نے 2.5 سال میں عوام کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں بنایا. وزیر اعظم صاحب نے خود اس چیز کا کہا ہے کہ ہم لوگ ٹرینڈ نہیں تھے، ہمارا ہوم ورک نہیں تھا. پھر جب ہوم ورک ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے تو عوام میں خود شکست تسلیم کر لی ہے. اور میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ پہلے سال کا مقدمہ نمبر 1 2021 کا ہمارے تحصیل صدر رانا افضل صاحب پہ انہوں نے پرچہ درج کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان میں انہوں نے گرفتاریاں بھی کی تھیں. ہر چوک پہ یہ دم مست کلندر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم ایک جمہوری لوگ ہیں اور ہم نے کبھی کوئی غیر جمہوری عمل نہیں کیا ہماری قیادت نے، اور نہ گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں. ہم نے تو کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم نے تو لال قلعے بھی کاٹے ہیں. نہیں تو دم مست کلندر کر دیں گے. یہ ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے، یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اور اس کا انجام عوام سب سے بہترین جج ہیں اور انہوں نے سب سے بہتر فیصلہ عوام کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری نیت صاف ہے. ہم لوگ مل کے عوام کی خاطر، اور آپ دیکھ لیں نیا سال کا پیٹرول بم گرا دیا ہے، بجلی کی بلنگ دیکھ لیں، آپ دیکھیں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ تنگ ہو رہے ہیں. لوگ سطح جو ہے ہماری غربت کی وہ اس سطح تک معیشت گر چکی ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. زمیندار مقروض ہو چکی ہیں، زراعت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. اس سے نجات دلوانی پڑے گی. عوام جو ہے پرجوش ہے اس حوالے سے، اور ہم تمام لوگ اس ریلی کو کامیاب کرائیں گے اور ہم کسی ان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے. تھینک یو.